ایک ساتھ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ الگ الگ آیتیں ہیں جہاں صرف نماز کا حکم ہے اور کہیں صرف زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ یہ تو جو ہے مدرسوں کے لیے مولاناؤں نے ایک اپنا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے مدرسے چلانے کا مال اور دولت کمانے کا ذریعہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ زکوٰۃ کی اہمیت فرضیت بتاتے ہیں، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کسی مولوی کی فرض کی ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ قرآن کی فرض کی ہوئی چیز ہے، اور قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہوئی تھیں تو صحابہ اکرام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا تھا، اور اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر رہا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی چلایا، ان کے دور میں بھی ایک بیت المال قائم ہوا اور اس میں زکوٰۃ کا پیسہ جمع کیا جاتا تھا اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے یہ دین اسلام میں ایک بہت ہی بہترین اور شاندار نظام ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھائی آپ کو عرض کر دوں کہ آج مسلمان زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور جو ہے سوچتے ہیں کہ یہ ہم پر کوئی بوجھ ہے، جبکہ یہ زکوٰۃ تو نہیں دیتے لیکن اس کے علاوہ ٹیکس اتنا دیتے ہیں۔ مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ٹیکس بہت دیتے ہیں، یعنی اگر آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، ایک سوئی سے لے کر اور سنار تک، تو آپ وہاں ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹیکس کتنا دے رہے ہیں اس دور میں؟ کم از کم یعنی 8% سے شروع ہو کر یہ 40% تک ہندوستان میں ٹیکس جا رہا ہے۔ اگر آپ موبائل خریدتے ہیں تو اس میں آپ کا جو GST جڑتا ہے وہ ایک ٹیکس ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ٹیکس آٹومیٹک جڑ کے آ جاتا ہے۔ کوئی بائک خریدتے ہیں، ماروتی کار خریدتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو بچے کتابیں خریدتے ہیں اسکول کے یا پڑھنے والے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو گورنمنٹ نے اس پر ٹیکس نہ لگا دیا ہو۔ یعنی اگر اس سے ٹیکس ہٹا دیا جائے، جو ہم موبائل یوز